کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میرا رضا تم پہ کروڑوں درود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم جس ولی اللہ کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی عام ولی نہیں بلکہ ولیوں کے ولی خواجہ خواجگاں فخر ہندوستان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کی ولادت مبارک 530 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی ولادت کے حوالے سے آتا ہے سجس علاقہ ہے سیستان کا، ایران کے قریب حضرت خواجہ غریب نواز پیدا ہوئے۔ آپ کا اسم گرامی حسن ہے اور معین الدین آپ کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے لقب عطا ہوا ہے۔ آپ کے والد کا نام سید غیاث الدین اور آپ کے والدہ کا نام ماہ نور بی بی ہے۔ آپ کا پاک سلسلہ نسب کچھ اس طرح سے ہے: بن سید غیاث الدین، بن سید نجم الدین طاہر، بن سید عبدالعزیز، بن سید ابراہیم، بن سید ادریس، بن سید امام موسیٰ کاظم، بن سید امام جعفر صادق، بن سید امام محمد باقر، بن سید محمد زین العابدین، اور آپ بیٹے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ سبحان اللہ! اس اعتبار سے آپ والد کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ سبحان اللہ! آپ کی والدہ کا سلسلہ بھی بہت بڑے گھرانے سے ہے۔ سماعت فرمائیں۔ آپ بیٹی ہیں حضرت سید داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے، آپ بیٹے ہیں سید عبداللہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کے، آپ بیٹے ہیں سید زاہد رحمۃ اللہ علیہ کے، آپ بیٹے ہیں سید مورس رحمۃ اللہ علیہ کے، آپ بیٹے ہیں سید داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے، آپ بیٹے ہیں سید موسیٰ الجون رحمۃ اللہ علیہ کے، آپ بیٹے ہیں سید عبداللہ المہاج رحمۃ اللہ علیہ کے، آپ بیٹے ہیں سیدنا امام حسن مصنح رحمۃ اللہ علیہ کے، اور آپ بیٹے ہیں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سبحان اللہ! تو آپ ماں کے سلسلے سے آپ حسنی سید ہیں، یعنی آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ سبحان اللہ! ناظرین کرام، یہاں ایک بات سماعت فرما لیں کہ غوث پاک کے دادا جان خواجہ غریب نواز کے والدہ کے بھی دادا جان ہیں۔ حضرت غوث پاک کے والد ماجد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اور خواجہ غریب نواز کے نانا آپس میں بھائی ہیں۔ اس طرح خواجہ غریب نواز کی والدہ غوث پاک کی چچا زاد بہن ہو گئی اور غوث پاک خواجہ غریب نواز کے ماموں جان ہو گئے۔ سبحان اللہ! کتابوں میں تذکرہ آتا ہے حضرت خواجہ غریب نواز جو اپنی ماں کے شکم مبارک میں تھے تو آپ کی والدہ کو پیٹ میں سے ذکر اللہ کی آواز آتی تھی۔ آپ کی ماں حیران رہتی تھی تو غیب سے آواز آئی، یہ ہمارا بندہ ہے، ہر حال میں ہمیں یاد رکھتا ہے۔ سبحان اللہ! اس کا مطلب آپ ماں کے پیٹ سے ہی ولی پیدا ہوئے تھے۔ سبحان اللہ! سبحان اللہ! حضرت خواجہ غریب نواز جب 14 برس کے ہوئے، شعبان کا مہینہ تھا، آپ کے والد وفات پا گئے۔ آپ کے والد نے ایک باغ چھوڑا تھا جس میں پھل لگے تھے۔ آپ باغبانی کرتے تھے اور جو کمائی ہوتی تھی آدھی والدہ کو اور آدھی غریبوں میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ 544 ہجری کا واقعہ ہے۔ ابھی حضرت خواجہ غریب نواز 14-15 سال کی عمر ہے کہ ایک مذہب بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ باغ میں تشریف لائے۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں، میری خوش نصیبی کہ آپ میری باغ میں تشریف لائے۔ آپ نے اس ولی اللہ کو انگوروں کے باغ سے کچھ انگور عطا کیے اور بدلے میں اس مذہب ولی نے آپ کو ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا اپنی گندڑی سے نکالا اور چبایا، اور اس چبائے ہوئے روٹی کے ٹکڑے کو خواجہ غریب نواز کو عطا کیا۔ خواجہ غریب نواز نے منہ میں ڈالا، فرماتے ہیں میری دنیا ہی بدل گئی۔ سبحان اللہ! وہ بزرگ نے دعا دیا اور چلے گئے۔ آپ والدہ کے پاس آئے اور فرماتے ہیں، امی جان، میرا جی چاہتا ہے کہ میں علم دین حاصل کروں۔ ماں نے آپ کو علم دین حاصل کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ پھر آپ سفر میں ماوراء النہر سمرقند بخارا مرکز گئے۔ حضرت مولانا شرف الدین حسام الدین وہاں کے جو بڑے بڑے مولانا تھے، جتنی بھی بڑی بڑی کتابیں پڑھانا تھا پڑھا چکے،
علم کی جو متداول کتب تھی وہ ساری آپ نے پڑھ لی۔ اب آپ کو تلاش ہے مجھے مرشد ملے۔ مرشد کی تلاش میں آپ سفر کرتے نشا پور پہنچے۔ وہاں اللہ کے ولی حضرت عثمان ہارونی سے آپ کا آمنا سامنا ہوا۔ حضرت کی شہرت بھی تھی۔ ابھی آپ ملے ہی تھے کہ ولی اللہ فرماتے ہیں مجھے تمہارا انتظار تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا معین الدین حسن آپ کا نام ہے، معین الدین آپ کا لقب ہے۔ فرماتے ہیں معین الدین یہاں آؤ، بیٹھ جاؤ اور یہ وظیفہ پڑھو۔ آپ نے وظیفہ کثرت سے پڑھا۔ فرمایا اوپر دیکھو کیا نظر آتا ہے۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں ساتوں آسمان عرش اعظم دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا نیچے دیکھو کیا نظر آتا ہے۔ فرمایا ساتوں زمین تحت الثری دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور پڑھو۔ پھر آپ نے بکثرت اس کو اور پڑھا۔ فرماتے ہیں اب کیا دکھتا ہے۔ فرمایا عرش کے اوپر جو اللہ کے پردے ہیں، اللہ کے حجابات رحمت، ان کو دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا میرے دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا میں نے میرے پیر و مرشد کے دونوں انگلیوں کے درمیان 18,000 عالم دیکھے۔ سبحان اللہ۔ عثمان ہارونی فرماتے ہیں کام ہو گیا۔ خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں اب جاؤ خلق خدا کی رہنمائی کرو۔ ایک شعر یاد آ گیا، سماعت فرمائیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تھوڑا سا وظیفہ پڑھایا اور کہاں سے کہاں سیر کرایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت نے خلافت بھی عطا فرمائی اور ساتھ لے لیا اور فرمایا چلو تمہیں مکہ مکرمہ لے چلتا ہوں۔ پیدل سفر کر کے آپ مکہ مکرمہ پہنچے۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں جا کر کعبۃ اللہ کے سامنے فرمایا یا اللہ میں یہ تیار کر کے نوجوان کو لایا ہوں، قبول فرما۔ غیب سے آواز آئی، ہم نے اسے قبول فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ کے پیر و مرشد آپ کو مدینہ شریف لے گئے۔ مدینہ شریف میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے پیر و مرشد کو بھیج دیا اور آپ کو وہیں رکھ لیا۔ رسول اللہ نے آپ کو لقب دیا معین الدین کا اور فرمایا جاؤ ہندوستان میں اسلام کا نور پھیلاؤ۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ غریب نواز 563 ہجری میں آپ بغداد شریف تشریف لائے۔ وہاں آپ کی ملاقات غوث پاک سے ہوئی۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں مجھے ہندوستان کی حکومت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا کی ہے اور میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں وہاں جا کر اسلام کا نور پھیلاؤں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے سارے ہند کا ہے راجہ میرا خواجہ مہاراجہ۔ غوث پاک فرماتے ہیں جاتے ہوئے لاہور ہوتے ہوئے جانا۔ فرمایا وہاں میرا ایک شیر آرام فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اشارہ تھا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ کیا شان ہے آپ کی۔ آپ پیدل مدینہ شریف سے لاہور تشریف لائے اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی مزار پر چلا کیا۔ آپ جب چلا کر اٹھے تو فرماتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں وہ اللہ کا خزانہ بخشنے والے ہیں، اللہ کے نور کا مظہر ہیں، ان سے عالم کو فیض مل رہا ہے۔ کچوں کے لیے کامل پیر ہیں اور کامل پیروں کے لیے رہنما ہیں۔ سبحان اللہ۔ داتا صاحب کا سلسلہ جنیدیہ ہے اور خواجہ غریب نواز کا سلسلہ چشتیہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ جب ہندوستان تشریف لائے پرتھوی راج کی حکومت تھی، اس نے مندر بنائے ہوئے تھے۔ 350 من تیل روزانہ چراغوں میں جلایا جاتا تھا۔ وہاں ایک تالاب تھا جس کو انا ساگر کہتے تھے۔ ان لوگوں کا ماننا تھا
جو اس میں نہا لیتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، پوتر ہو جاتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز لاہور سے سفر کرتے ہوئے اجمیر پہنچے، انا ساگر کے قریب قیام فرمایا۔ پرتھوی راج کے ملازم جب اپنے اونٹوں کو چرا کر وہاں لائے، انہوں نے کہا بابا جی یہ اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے، راجا کے اونٹ یہاں بیٹھتے ہیں، آپ یہاں سے اٹھ جائیے۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں سارا میدان پڑا ہے، کہیں بھی اونٹ بیٹھ جائیں گے۔ وہ راجا کے ملازم کہتے ہیں نہیں، یہ راجا کے اونٹوں کی جگہ ہے، آپ کو اٹھنا ہوگا۔ تو خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اب یہاں تمہارے اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ جب صبح راجا کے ملازم جب اونٹوں کو اٹھانے کے لیے آئے تو وہ اونٹ اٹھ ہی نہیں رہے تھے۔ ناظرین اکرام، آپ نے پورا واقعہ تو سنا ہی ہوگا، اور پھر جادوگر جے پال کو آپ نے کس طرح شکست دی اور وہ آپ کے قدموں پہ گر کر معافی مانگا اور ایمان سے سرفراز ہوا، اور خواجہ غریب نواز نے اس کا نام عبداللہ بیابانی رکھا۔ اور آج بھی 800 سال سے زیادہ ہو گئے، ایسا خواجہ نے بنایا کہ وفات کے بعد بھی لوگوں کی مدد کرتا ہے، اور جو اجمیر شریف میں جو بھٹک جاتے ہیں ان کو راہ دکھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار کا واقعہ ہے، ایک علاقے میں ظالم حاکم نے بے قصور کو پھانسی چڑھا دیا۔ ماں کو پتہ چلا میرا ایک ہی سہارا ہے اور وہ بھی نہیں رہا۔ وہ ماں انصاف مانگنے کے لیے خواجہ غریب نواز کے در پر گئی۔ خواجہ غریب نواز اپنی لاٹھی لے کر اس کے پاس گئے اور فرمایا اگر تو واقعی ناحق مارا گیا ہے تو میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اٹھ جا اللہ کے حکم سے۔ اتنا بولنے کی دیر نہ تھی کہ وہ مردہ فوراً زندہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے 2 نکاح فرمائی۔ آپ کی پہلی بیوی سے 2 بیٹے جن کا نام سید فخر الدین اور سید حسام الدین تھا، اور دوسری بیوی سے ایک بیٹا سید ضیاء الدین۔ آپ کی ایک بیٹی بھی تھی جو آج بھی آپ کے قدموں میں آرام فرما رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ بھی بیان کیا ہم سے جانے انجانے میں خامی خطائیں ہو گئی ہوں، غلطیاں ہو گئی ہوں، اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، اور اپنے اس پاک ولی کا ذکر ہماری زبان سے ہوا اسے اللہ قبول فرمائے، آمین۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، نہیں محروم کبھی مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ۔ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ثواب دارین حاصل فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔